میرا نام ہوگا شہزاد حکیم مارخور۔ مارخور کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ یس، یہ مارخور ہے تو پاکستان ہے۔ میں پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہا ہوں، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، ان کو پہلے پتہ تھا بالکل ہے، لیکن یہ جو کیس میرے خلاف ہوا ہے یہ ایک سیاسی کیس ہے۔ آلریڈی بدنام زمانہ حکیم ہوں، مجھے ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی شکل دکھانی ہوتی ہے اور مٹی بک جاتی ہے۔ جناب یہ پیشنٹ تھا، یہ کسی بھی ہسپتال میں نہیں گیا اور میرے پاس ہی آیا اور اس کو ہی میں نے ٹھیک کیا ہے کوئی آپ کے پاس؟ ہزاروں جب موڈ بنے تو لسٹ ہے میرے پاس، میں لے آؤں گا سارے۔ مردانہ کمزوری، جب یہ ایک ہے مرض تو اس سے آنکھیں چرانا آخر کیوں؟ اس کا علاج کرنا جرم کیوں سمجھا جاتا ہے پاکستان میں؟ اس کو نیوڈ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کو بے حیائی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ایک مرض ہے، کتابوں میں ہے، ہم نے اس کے متعلق پڑھا ہے، ہمیں اس کی دوائیوں کا پتہ ہے۔ اور اگر 100 میں سے 20 مریض 30 مریض اگر ہمارے پاس مردانہ کمزوری کے آ جاتے ہیں تو اس میں شریکوں کو سڑنے کی پریشانی کیا لگتا ہے کہ آپ ویڈیوز بنا کر ان کو یہ بتائیں کہ جناب یہ مردانہ کمزوری کے لیے آیا تھا، یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اچھی بات ہے؟ کبھی نہیں ویڈیو بنائی، بے حیائی والی ویڈیوز بنا کر تو اپلوڈ کر دیتے ہیں کسی بھی اکاؤنٹ سے۔ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے خلاف ہی کیوں ہوتا ہے؟ میں ایک نامور فیمس آدمی ہوں، میرا چہرہ دکھانے سے ان کی جھوٹ موٹ کی دوائی بک جاتی ہے اور وہ پیسے کماتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں آن لائن۔ اس کے لیے میں FIA میں پنجاب پولیس میں پرچے کرا چکا ہوں۔ سعودیہ میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ کے ایک دوست ہیں، ان کو کہا کہ آپ میرا یہ لنگر کھانا بند نہیں ہونا چاہیے، پیسے مک گئے؟ ایک جھٹکا لگتا ہے پیسے مک جاتے ہیں۔ پاکستان ہے، کون سا والا جھٹکا؟ ڈرگ انسپیکٹر والا؟ بھائی بہت سارے قانونی جھٹکے ہیں، ادھر معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کتنا جو میں ادھر نہیں تھا نا، میری دکان بند ہو گئی۔ آپ نے سلام متاثرین کے پیسے کھائے ہیں؟ ولیمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1 روپیہ نہیں کھایا، دیے ہیں کھائے نہیں ہیں۔ ولیمے کی آڑ میں کتنے پیسے لگ گئے؟ 4 کروڑ؟ گنتی میں نہیں 6 کروڑ؟ میرے ساتھ میرے انویسٹر لوگ ہیں، اچھا، مجھے چاہنے والے، ہمیں جو مجھے عمرہ کرا دیتے ہیں، ہمیں مل سکتے جو ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر اتارتے ہیں۔ بھائی میں تو نہیں آنا چاہتا تھا، میری تو ضرورت ہی نہیں تھی، آپ لوگوں نے تنگ کیا، ٹارچر کیا، اتنا ٹارچر کیا، مجھے مجبوراً چھاؤں ڈھونڈنی پڑی، میں تو سڑا جا رہا تھا، میرے پاؤں سڑے جا رہے۔ اس جیسی نیک لیڈی، پاکیزہ عورت میں نے دنیا میں نہیں دیکھی کہ میں آج جو کچھ ہوں اپنی بیوی دانیہ شاہ کی وجہ سے ہوں۔ پکے رانا مرید ہیں آپ، پکے۔ اگر آپ نون لیگ سے MNA کی ٹکٹ مانگتے آپ کو مل جاتی؟ زور لگاتا تو شاید مل جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام شعیب صادق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان زیب یوٹیوب چینل۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو کہ ہمیشہ کنٹروورشل ہوتے ہیں اور لوگ بار بار ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب کبھی FIA کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ڈرگ انسپیکٹر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حکیم شہزاد۔ آج مورخہ 21/10/2025 کے بعد میرا نام ہوگا شہزاد حکیم مارخور۔ مارخور کو ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ یس، یہ مارخور ہے تو پاکستان ہے، اچھا، مارخور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج آپ نے ایک ایسی پارٹی جوائن کی ہے جی، جو کہ آپ کو پہلے جوائن کر لینی چاہیے تھی، کیا سمجھتے ہیں دیر ہو گئی؟ نہیں، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اس سے پہلے میں جوائن کر لیتا تو یہ مزہ نہ ہوتا۔ سننے میں آیا بڑی منتیں ترلے کی ہیں آپ نے کہ مجھے جگہ دیں پارٹی میں۔ ہاں، میں نے ادھر منتیں ترلے کی ہیں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے، اچھا، ادھر اللہ کے گھر سے مانگا ہے کہ کوئی تو سائیں دے چلا سائیاں۔ آپ کوئی یہاں پر ایک اپنا عہدہ مانگ رہے تھے، ملا ہے؟ پرسنل کوآرڈینیٹر ٹو چیئرمین۔ یہ پارٹی جو آپ نے جوائن کی ہے، یس، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پوری عمر فائدے ہی فائدے ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی کے کندھے پہ بندوق رکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وارث چاہیے تھا، اچھا، چھاؤں چاہیے تھی، چھاؤں چاہیے، ایک گھنا درخت چاہیے تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دعا مانگنے پر ادھر خانہ کعبہ میں قبولیت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ یہ آپ نے ادھر بیٹھ کے مانگا؟ ادھر بیٹھ کے مانگا، اچھا، ادھر بیٹھ کے مانگا۔ لیکن بات آپ کی پہلے سے چل رہی تھی، سورس بتاتے ہیں عمرے سے پہلے سے یہ آپ کے معاملات تقریباً چل رہے تھے؟ 2 سال پہلے۔ 2 سال پہلے؟ جی، خبر میری ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ عمرے پہ گئے آپ کو لگا کہ اب جو ہے نا میرے خلاف دائرہ تنگ ہو رہا ہے، ڈرگ انسپیکٹر وغیرہ یہ سارا کچھ، آپ نے اسی ٹائم میں اڑان بھری؟ اس سے پہلے کیوں نہیں گئے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اچھا، ایسا کوئی خوف نہیں تھا۔ 22/9/2025 کو
میرا عمرے کا ٹکٹ اور جو ویزا تھا وہ 10-20 دن پہلے کا ہو چکا تھا. ایک ہی دن میں نہ ویزا لگتا ہے نہ ہی ایک دن میں وہ ٹکٹ ہوتا ہے. چلیے ٹکٹ تو ایک دن میں ہو سکتا ہے لیکن ویزا جو ہے نا وہ 5-10 دن 20 دن پہلے کا لگا ہوا تھا. تو میں نے اس ڈیٹ کو جانا تھا تو میں چلا گیا. ایک طرف بلاوا تھا جناب لاہور ڈرگ کورٹ میں, دوسری طرف بلاوا تھا ادھر مکہ شریف میں. یہ ڈرگ کورٹ والا مسئلہ کیا تھا, اس سے پہلے نہیں سمجھ آئی ان کو؟ آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, ایک سرٹیفکیشن ہے آپ کے پاس, آپ کا بیٹا ہے, میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں, وہ بھی جو ہے نا وہ اسی ڈگری میں ہے. اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا؟ سریکی کی ایک مثال ہے وہ اٹا ملینی لڈ دی کیوں ہے. آٹا گوندتی ہو تو ایسے ہلتی کیوں ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ والی مثال نا بالکل سادے کو آتی ہے, فٹ آتی ہے. میں پچھلے 10 سالوں سے کام کر رہا ہوں, دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے, ان کو پہلے پتہ تھا. بالکل ہے. لیکن یہ جو کیس میرے خلاف ہوا ہے یہ ایک سیاسی کیس ہے, مجھے رینگ سے آؤٹ کرنے کے لیے. کون ہے؟ وہ 10-20 لیڈر ہیں. کوئی کسی ایک کا نام نہیں لینا, صرف مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. کون ہے ڈاکٹر آپ کا؟ میرے جو ڈاکٹر ہیں وہ بہت سمجھدار ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے, وہ میرے استاد ہیں, وڈا آپریشن کرنے والے. تو انہوں نے سمجھا دیا تھا کہ کسی کو نامزد نہیں کرنا. تو ان پولیٹیکل لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح سے کرنے سے نا ایک تو اس کو پھٹیکیں پڑیں گی ادھر لاہور کی. آلریڈی بدنام زمانہ حکیم ہوں, مجھے ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسی شکل دکھانی ہوتی ہے اور مٹی بک جاتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے حکمت کی ڈگری کہاں سے حاصل کی تھی؟ ابن سینا طبیہ کالج ملتان سے میں نے 4 سال حکمت پڑھی. نیشنل کونسل فار طب میں رجسٹریشن کرائی. پنجاب پبلک ہیلتھ کیئر کمیشن میں رجسٹریشن. کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا اس فیلڈ میں؟ جب میں بال تھی وہ 7 سال کا تھا تبھی میں ہریڈ کے فائدے جانتا تھا. آپ کے والد صاحب بھی؟ میرے والد صاحب کام کرتے تھے. اچھا, ایک صحافی نے نا, میں نے جب اس سے بات کی, میں نے کہا یار میں نا بات کرنے جا رہا ہوں ان سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نا ان سے ایک سوال کیجئے گا کہ جتنے بھی آپ نے لوگوں کو ٹھیک کیا ہے, کینسر کی بات کر رہا ہوں, کیا آپ کے پاس کوئی ایک پیشنٹ بھی ہے جو آپ دکھا سکیں کہ جناب یہ پیشنٹ تھا, یہ کسی بھی ہسپتال میں نہیں گیا اور میرے پاس ہی آیا اور اس کو ہی میں نے ٹھیک کیا ہے؟ ہے کوئی آپ کے پاس؟ ہزاروں. جب موڈ بنے تو لسٹ ہے میرے پاس, میں لے آؤں گا سارے بندے ساتھ. اچھا, یس. آپ نے ایک نشتر ہسپتال میں ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ میں ایک برانڈ ہوں اور میں کینسر کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر سکتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 15 سال پڑھا ہے, صرف پڑھا ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ نہیں کر سکتے؟ آپ ادھر کھڑے ہو کے چیلنج کر رہے تھے. شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دوا دینا کس کا کام ہے؟ ڈاکٹر کا, حکیم. یہ جو شفا والا معاملہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے دروازے سے ملتی ہے بندے کو, ڈاکٹر کے دروازے سے نہیں ملتی. اور میرا تعلق ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف اچھا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور جو دوائی والا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں اگر شفا رکھی ہے تو کسی کو سوال جواب کرنے کا تک نہیں بنتا, کیونکہ میں کوالیفائڈ حکیم ہوں. ٹھیک ہے, جہاں ڈاکٹر علاج کر سکتے ہیں وہاں ایک حکیم بھی علاج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور رہی بات کینسر کی بہت ساری ایسی قسمیں ہیں, ایسی سٹیجز ہیں جہاں پر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض مر جائے, ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض کا جناب وہ لیور جو ہے نا فوری طور پہ ڈیمیج ہو جائے. چانس ملتا ہے, اس کو موقع ملتا ہے, اگر اس کا علاج ٹھیک طریقے سے کیا جائے تو بندے کے زندہ بچنے کے چانسز ہوتے ہیں. اور وہ چانسز ڈاکٹروں کے پاس بھی ہوتے ہیں, حکیموں کے پاس بھی ہوتے ہیں. لوگوں کا الزام ہے کہ آپ نے حکمت شروع کی, اس کے بعد کافی سارے لوگ اس فیلڈ میں کود پڑے اور بات ایک ہی تھی, مردانہ کمزوری. اس موضوع میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن تن نے چھیڑ دیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. حکمت کی کتابوں کے اندر ایک ٹاپک ہے مردانہ کمزوری کا, ڈاکٹری کتابوں میں بھی ہے. امپوٹنسی ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے, انفرٹیلٹی ایک لفظ ہے. جب یہ ایک ہے مرض تو اس سے آنکھیں چرانا آخر کیوں؟ اس کا علاج کرنا جرم کیوں سمجھا جاتا ہے پاکستان میں؟ اس کو نیوڈ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کو بے حیائی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ایک مرض ہے, کتابوں میں ہے, ہم نے اس کے متعلق پڑھا ہے, ہمیں اس کی دوائیوں کا پتہ ہے. اور اگر 100 میں سے 20 مریض 30 مریض اگر ہمارے پاس مردانہ کمزوری کے آ جاتے ہیں تو اس میں شریکوں کو سڑنے کی پریشانی لگتا ہے کہ آپ ویڈیوز بنا کر ان کو یہ بتائیں کہ جناب یہ مردانہ کمزوری کے لیے آیا تھا, یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اچھی بات ہے؟ کبھی نہیں ویڈیو بنائی.
یہ جو ویڈیوز کی آپ بات کرتے ہیں یہ ٹیمپر ویڈیوز ہیں. اچھا, یہ اے آئی جنریٹڈ ہیں, اس میں چہرہ میرا استعمال کیا گیا ہے, ساتھ میں لفظ جو ہے نا وہ نیوڈ قسم کے لکھے گئے ہیں. وہ اسکیمرز ہیں جو اس طرح کی بے حیائی والی ویڈیوز بنا کر تو اپلوڈ کر دیتے ہیں کسی بھی اکاؤنٹ سے. کیوں کرتے ہیں, آپ کے خلاف ہی کیوں ہوتا ہے؟ میں ایک نامور فیمس آدمی ہوں, میرا چہرہ دکھانے سے ان کی جھوٹ موٹ کی دوائی بک جاتی ہے اور وہ پیسے کماتے ہیں, لوگوں کو لوٹتے ہیں آن لائن. اس کے لیے میں FIA میں پنجاب پولیس میں پرچے کرا چکا ہوں, کافی مرتبہ کافی گروہ پکڑے گئے ہیں, پھر وہ لے دے کے چھوٹ جاتے ہیں. لے دے کے چھوٹ جاتے ہیں FIA سے دعا شعا کروا کے ادھر ادھر سے دم درود کروا. اچھا دم درود. ہمارا یہ پاکستان ملک پیارا ملک ہے. اچھا, آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے پرسنلی, آپ کا لنگر خانہ. جی, میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ نہیں بات, میرے جو اسٹوڈیو میں دوست ہیں میں ان کو بھی اکثر بتاتا ہوں کہ میری حکیم شہزاد سے 100 اختلاف ہوں گے, لیکن ایک چیز مجھے ان کی بہت اچھی لگتی ہے کہ ان کا لنگر خانہ اور بانٹنا. مہربانی. اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ حکمت سے. یہ ایک معاملہ ہے اللہ کے درمیان اور میرے درمیان. آپ ویلفیئر کا سوچیں صحیح. اچھا, آپ اسے من میں سوچیں کہ ساتھ والا ہمسایہ جو گھر ہے نا, وہ اماں غریب ہے, اس کی بیٹی جوان ہے, تو اس کی شادی کروا دیتے ہیں, اس کے لیے جہیز کا سامان جو ہے نا کر دیتے ہیں, کہیں سے نیت کریں. ٹھیک ہے, غیب سے مدد ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ میرے پاس مہمان آ رہے ہیں اور 10, اور میں نا آج ان کو بکرے کا گوشت کھلاؤں گا. ٹھیک ہے, میں نیت کریں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے, غیب بھی امداد ہوگی. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا, پیسے بھی آ جائیں گے, گوشت بھی آ جائے گا, روٹی بھی پک جائے گی. آپ نے ایک ویڈیو سعودیہ میں بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی تھی, آپ کے ایک دوست ہیں, ان کو کہا کہ آپ میرا یہ لنگر خانہ بند نہیں ہونا چاہیے. پیسے مک گئے. ایک جھٹکا لگتا ہے, پیسے مک جاتے ہیں. پاکستان ہے. کون سا والا جھٹکا, ڈرگ انسپیکٹر والا؟ بھائی بہت سارے قانونی جھٹکے ہیں, ادھر معاملات ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کو کتنا جو, میں ادھر نہیں تھا نا, میری دکان بند ہو گئی تھی, جھٹکا ہی لگا نا, تو اس دکان کا 70% جو آمد ہے وہ ادھر لنگر خانے پہ, ایمبولینس پہ خرچ ہوتی ہے. 70% جو انکم میری ہوتی ہے ادھر ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. ہاں, تو خرچ کر دیتا ہوں, میرے ہاتھ نہیں کانپتے. کبھی ڈر نہیں لگا؟ نہ کبھی نہیں دھڑکتا. اچھا, کل کی پھر کل سوچیں گے نا, رزق آئے گا, رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اس نے دینا ہے. آپ نے سلام متاثرین کے پیسے کھائے ہیں؟ ولیمے کی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 1 روپیہ نہیں کھایا. دیے ہیں, کھائے نہیں ہیں. ولیمے کی آڑ میں آپ نے کہا کہ میں ولیمہ کر رہا ہوں, بات ختم ہو جاتی ہے, میں نے کلمہ بھر دیا ہے. دوسرا سوال آپ کا کرنا بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں عمرہ کر کے آیا ہوں, مجھے ضرورت کیا جھوٹ بولنے کی. ولیمے پہ آپ نے اتنے پیسے لگائے, آپ نے ایک ویڈیو میں کہا بھی کہ مجھے ولیمہ لیٹ ہوا ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں. کیوں کیا اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 4 بندے بلاتے. شروع میں مطلب 200-250 لوگوں کو بلانے لگا تھا. اچھا, پھر دیکھا کہ میں نے آپ کو نہیں بلایا, کیونکہ میں آپ کے ادھر آیا تھا پروگرام میں, تو ادھر کھانا بھی کھایا, پانی بھی پیا تھا, آپ سے اچھا تعلق ہے نا. جی, میں نے سوچا آپ رہ رہے ہیں. اچھا, اور آپ کا وہ جو لڑکا کھڑا ہے وہ رہ رہا ہے, اس کو نہیں بلایا یار, اس کو بلا لیتے ہیں. 10,000 بندہ بلا لیا. تو اس طرح سے پھر میں نے سوچا کہ وہ جن کی شادی میں گیا تھا, اور ادھر میں 1,00,000-2 لاکھ نیندر بھی دے کر آیا تھا کسی زمانے میں. ٹھیک ہے, اور وہ بچیاں جن کی میں نے شادیاں کروا رکھی ہیں وہ تو انلمیٹیڈ تھیں, گنتی میں نہیں آ رہی تھیں یار, وہ بھی تو آنا چاہتی ہیں, تو ان کو نہیں بلاتا. ٹھیک ہے, پھر فون آ گیا, بھیا ہمیں نہیں بلا رہے. پھر 200 سے 400 لوگ ہو گئے, پھر 500 ہو گئے, پھر 5,000 ہو گئے, پھر 5,000 بھی پورا نہ ہوا. مجھے پتہ چلا کہ میرا تو سعودی عرب بھی اپنا ہے, امریکہ بھی اپنا ہے. ادھر سے فون, بھیا سنا ہے شادی ہو رہی ہے یار, ہمیں کارڈ دو نا. پھر کانٹیکٹ میموری میں نے دیکھی, 80,000 بندے تھے میرے کانٹیکٹ میں. 80,000. پھر آپ نے 10,000 بندے کو انوائٹ کیا, زیادہ تھے. پھر میں نے ڈائری کھولی 2017 سے. ٹھیک ہے, سالانہ ڈائری, پھر 2018 کی ڈائری, 2019 کی, 20, 21, 22, 23 کی, 24, 25 کی. اور ڈیلی میں جا رہا تھا 10 شادیوں پہ, 2 شادیوں پہ, 5 شادیوں پہ. ڈیلی میں پروگراموں میں میلاد مصطفیٰ کے پنجاب پروگرام تھے, ان میں جا رہا تھا. تو میں نے اپنے PA صاحبان سے کہا کہ یار وہ لسٹ تو بناؤ. تو جب لسٹ بنی تو انلمیٹیڈ. اب میں کس کو نہ بلاؤں. کتنے پیسے لگے؟ 4 کروڑ گنتی میں نہیں 6 کروڑ. میرے ساتھ میرے انویسٹر لوگ ہیں. اچھا, مجھے چاہنے والے, ہمیں مل جو مجھے عمرہ کرا دیتے ہیں, ہمیں مل سکتے جو ہیں, ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر اتارتے ہیں. اتارنے کے بعد وہ ایک گاڑی ہے GMC, وہ کون سی گاڑی ہے, 20 کروڑ پہ کی گاڑی ہے وہ غالباً پاکستان میں اگر اس کو لیا جائے, تو امریکن گاڑی کے اوپر وہ مجھے بٹھاتے ہیں باعزت طریقے سے فرنٹ والی سیٹ پہ, اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, ہار شار بھی پہناتے ہیں. کہ ہم برانڈ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں؟ نہیں, محبت کرتے ہیں. اچھا, محبت کرتے ہیں. ان میں سے کسی کا فستولہ کا میں نے علاج کیا تھا,
کسی کے لیور ٹیومر کا علاج کیا تھا, کسی کا برین ٹیومر تکے سے میرے ٹھیک ہو گیا تھا. بات کر رہے ہیں تکے سے؟ ہاں تکے سے, تکا لگتا ہے نا, تکا لگتا ہے حکمت. ہاں جب آپ اللہ سمجھ یا عزیزو پڑھ رہے ہوں, کیا بات ہے, جب آپ ذوالجلال والاکرام پڑھ رہے ہوں, جب آپ نمازیں پڑھ رہے ہوں, تو زبان میں تاثیر آ جاتی ہے. وقار بنڈر کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ میری ہوا. بات ختم نہیں ہوئی. اچھا کریں. تو ادھر وہ جہاز پہ بٹھاتے ہیں, کرایہ خود بھرتے ہیں, ٹکٹ خود کراتے ہیں, ویزا لگواتے ہیں. ادھر 20 کروڑ کی گاڑی پہ بٹھاتے ہیں, زیارات کرواتے ہیں. ہر جگہ جاتا ہوں لوگ پھول لے کے کھڑے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں مجھ سے. تو وہی لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ ہم ولیمے میں تمہارا ساتھ دیں. تو میرے ایک دوست کا فون آیا, ٹھیک ہے یار مجھے نہیں بلایا. میں نے کہا پہلے ہی میرے پاس 5000 لوگوں کی کرسیوں کا انتظام ہوا پڑا ہے, تجھے میں کیسے بلاؤں. اس نے کہا 10,000 کا میں کر دیتا ہوں. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتے ہیں ہاں کر دیتا ہوں, میں صاحب حیثیت ہوں. جب میں ڈھکا پڑا تھا 302 میں, تو نے مجھے چھڑایا تھا, تیرا احسان ہے یار میرے اوپر, تو نے مجھے مول خرید کیا ہوا ہے, تو وہ بندہ ہے. آج تک 1 روپیہ تو نے مجھ سے نہیں لیا. میں دینا چاہتا ہوں تو لیتا نہیں. یا مجھے موقع مل گیا, میرا تو بھائی ہے, میں تیری شادی میں آ رہا ہوں اور میں انویسٹ بھی میں خود کر رہا ہوں. ویری گڈ. تو اس نے کر دیا. تو اس طرح سے میرے جو ہے نا خاموش عاشق, اچھا وہ انلمیٹڈ ہیں, پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو اس میں پیسوں والی کیلکولیشن میرے پاس نہیں ہوتی. ابھی جو لنگر چلتا ہے میں تھوڑی چلاتا ہوں. آپ کی ایج کیا ہوگی؟ میں تھوڑی چلاتا ہوں, میرے بس میں ہے. وہ مجھے پتا ہے, اللہ کے کاموں کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. عیدی صاحب نے جو ایمبولینس سے لی ہیں وہ دیہاڑی دار مزدور تھے, کیا کرتے تھے. اللہ کے کاموں کا اللہ تعالیٰ ہی سارا کچھ. آپ یتیم خانہ بنا کے دیکھ لیں, آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل مائنڈ تو بنائے نا. اب ذہن بنائے کہ میں سلائی کڑھائی سینٹر بناتا ہوں اپنے پنڈ میں, جو ہے نا بچیوں کو کام سکھائیں گے, میں سلائی مشینیں لے دیتا ہوں 50. کر کے دیکھیں, اتفاق میں برکت ہے. مائنڈ آپ نیکی کی سوچیں تو صحیح, فرشتے حائل ہو جاتے ہیں بیچ میں, ہو جاتا ہے. آپ کل کی پرواہ نہ کریں. آج کا رزق اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, کسی نہ کسی کو دیں, خرچ کریں, سو جائیں. وہ کل 2 گنا 3 گنا 5 گنا رزق ہوا پڑا ہوگا, وہ آئے گا, پھر لوٹ کے آئے گا. آپ کی سوچ ہوگی. آپ کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تو دیکھیں, ایسے رکھ دیں ہاتھ کہ میں اس کی کیئر کروں گا, اس کی میں سنبھال کروں گا. ابھی یہ جو سویٹ ہومز ہے ادھر, پاکستان سویٹ ہوم, ان کے مالک کون ہے بھلا پتہ ہے آپ؟ زمرد خان. زمرد خان. وہ اپنے گھر سے کرتے ہیں سارا کچھ, نہیں اپنی زمین بیچتے ہیں. لوگ شامل ہیں, بتائیں نا مجھے, اکٹھے ہیں, کیلکولیشن بتائیں. ابھی وہ شجاباد میں کر کے ہیں, سیلاب زدہ خان کو پتہ نہیں کتنا مال و متال دے کر آئے ہیں. کہیں جاب کرتے ہیں سرکاری. وہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, گاڈ گفٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ غیبی امداد کرتا ہے, پبلک دیتی ہے, فرشتے دیتے ہیں, پتہ نہیں کدھر سے رزق آتا ہے. آپ نے تو صرف ایک پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے. ڈر نہیں لگا آپ کو کہ ختم ہو جائیں گے پیسے؟ نہیں. آپ کے والد صاحب اکثر کہتے ہیں کہ بھئی کچھ بنا لو, کچھ جداد پلاٹ وغیرہ. نہیں, کوئی پرواہ بھی نہیں ہے, نہیں بنانا چاہتا ہی نہیں. اچھا. جتنے جڑے بادشاہ مطلب اس دنیا میں آئے ہیں, جن کی بڑی جائیدادیں اور بڑی جگیریں بنی ہیں, وہ ساتھ لے کر گئے ہیں. نہیں, خالی گئے ہیں سارے. میں بھی نہیں لے کے جاؤں گا, کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اور میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں جب میں خرچ کرتا ہوں. مجھے ذہنی سکون, مجھے نیند آتی ہے, بڑی گہری نیند آتی ہے. مجھے کوئی گولی نہیں کھانی پڑتی, کوئی شراب نہیں پینی پڑتی. نیند کے لیے, سکون کے لیے مجھے کوئی مکالہ نہیں بلنا پڑتا, اور میں کسی کی ہیلپ کر کے سوتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ پہ اپنے فیصلے معاملات چھوڑ دیتا ہوں, تو بہترین نیند آتی ہے. مجھے کمفرٹ فیل ہوتا ہے, میرا ڈوپامین لیول ٹھیک ہوتا ہے, مجھے مزہ آتا ہے. صحیح ہے. آپ کی ایک آڈیو وائرل ہوئی تھی جو کہ بڑی یارو دوستوں کے حوالے سے سی, گروپ میں سے ایک آپ کی آڈیو لیک ہوئی. کس نے کی؟ اس کی فرینزک رپورٹ آنے دیں. ایک سیکنڈ. میرا بتانا کچھ معنی نہیں رکھتا. میرا بتانا کچھ معنی نہیں رکھتا, کیونکہ آپ نہیں مانیں گے, پبلک نہیں مانے گی. جب تک اس کی فرینزک رپورٹ نہیں آ جاتی, اس کے متعلق میں بات نہیں کرتا. نہیں, میں اس کے بارے بات نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ ٹک ٹاک کھولیں, آپ کو بہت ساری ایسی نیوڈ ویڈیوز مل جائیں گی جو کمپیوٹر جنریٹڈ ہوں گی. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی بات کو. اور جب سازشیں ہوتی ہیں نا حکومتوں کو گرانے کے لیے, آپ سوچ نہیں سکتے, یہ تو آپ کا اپنا ہی تھا کہ لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری اپنی آواز تھی؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ کچھ ٹھوس بات ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ ایک کریکٹر ہے امجد بدوئی. ہاں, میں نے کافی سارے لوگوں سے جو ہے نا بات چیت بھی کی, پوچھا بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب حکیم صاحب کے دوا خانے پہ ہر بندہ بڑا ہے. حکیم صاحب ہیں وہ بڑے ہیں, ان کے بیٹے ہیں وہ بڑے ہیں. امجد بدوئی کو دیکھ لیں, وہ کہتا میں بڑا ہوں, سارے بڑے ہیں. کس سے ملے؟ کون کہتا ہے میں بڑا ہوں؟
یا میں چھوٹا ہوں. ہر بندہ جس کو دیکھو وہ ویڈیو لگا دیکھیں رہا ہے. سب لوگ دواخانے کے سب لوگ برابر ہیں, میری بات سن لیں, سب لوگ امپلائز ہیں, ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں بٹی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. امجد بدوئی سے کبھی پوچھ لینا کہ آپ کی پے کتنی ہے, اور جس کو آپ بڑا بول رہے ہیں اس کی پے کتنی ہے, جو وہاں جھاڑو لگا رہا ہے اس کی پے کتنی ہے, ڈیلی ویجز پہ کتنے ملتے ہیں اس کو, جو دوائی کوٹ رہا ہے چھان رہا ہے اس کو کتنے ملتے ہیں, جو بندہ وہاں پر چوکیدارہ کر رہا ہے اس کو کتنے ملتے ہیں, جو وہاں کک ہے اس کو کتنے ملتے ہیں, جو وہاں پر ایمبولینس چلا رہا ہے اس کو پیسے کتنے ملتے ہیں, جو بندہ سروس پمپ پہ فری سروس اسٹیشن چلا رہا ہے اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں, وہاں جو موچی بیٹھا ہے جوتیاں سارا دن پالش کرتا ہے اس کو کتنے ملتے ہیں, وہاں جو نائی بیٹھا ہے فری کٹنگ شیو سارا دن وہ بیچارہ کام کرتا ہے اس کو کتنے ملتے ہیں. از ایکول. بدوئی صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں, یوسف بھٹی کو کتنے ملتے ہیں, کیا میرا مینیجر بتا سکتا ہے کہ جو ان سب لوگوں کو کیلکولیٹ کرتا ہے اس کو کتنے ملتے ہیں؟ آپ بتا دیں, کسی ایک بندے کا بتا دیں, وہاں پہ جو جھاڑو دینے والا ہے آپ کے دواخانے پہ کتنے پیسے دیتے ہیں آپ اس کو, بس ایک کا بتا دیں. 1000 روپے ڈیلی. اچھا, منتھلی نہیں ہے مطلب, ڈیلی لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں سوال تھوڑا چینج کرتا ہوں. وقار بھنڈر ایک ٹک ٹاکر ہے, پولیس نے سریعام گالیاں شالیاں دی, آپ کی ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی ان کے بارے میں, کیا کہتے ہیں پولیس کا اس رویے کو کہ اتنا بڑا سٹار ہے, کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جتنے سٹارز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. اچھا. جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں, جتنے اچھے انجینئر ہیں یہاں پر وہ بھی جا چکے ہیں, جتنے اچھے ایٹم بم بنانے والے ہیں ان کا یہاں رہنا نہیں بنتا, جتنے اچھے آئی کیو والے لوگ ہیں, جتنے اچھے کمپیوٹر کو سمجھنے والے لوگ ہیں, آئی ٹی کو سمجھنے والے لوگ ہیں, پاکستان میں رہنا بنتا نہیں ہے ان کا, یہاں نہیں رہنے دیا جاتا قیمتی لوگوں کو, ٹھیک ہے, نامور لوگوں کو, نامور شخصیات کو, کہیں یہ آگے نہ آ جائیں, ڈر ہوتا ہے. اچھا ان کو پھر رگڑ دیا جاتا ہے, کتنے ساڑھی سیٹ نہ لے جان, یہ خطرہ ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. میرے اوپر لاہور میں مقدمہ ہو رہا ہے, شجاع آباد میں کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ سوال ہے تک کی نہیں بنتا, وہاں ہیلتھ نہیں ہے, وہاں ڈرگ انسپیکٹر نہیں ہے, وہاں پر افسر نہیں بیٹھے, وہ تنخواہ نہیں لیتے, پھٹیک دی جا رہی ہے, تنگ کیا جا رہا ہے, ڈپریشن دی جا رہی ہے. کس لیے؟ مشہور آدمی ہے, کہیں پالیٹکس میں نہ آ جائے. بھائی میں تو نہیں آنا چاہتا تھا, میری تو ضرورت ہی نہیں تھی, آپ لوگوں نے تنگ کیا, ٹارچر کیا, اتنا ٹارچر کیا, مجھے مجبوراً چھاؤں ڈھونڈنی پڑی. میں تو سڑا جا رہا تھا, میرے پاؤں سڑے جا رہے تھے, ہاتھ سڑے جا رہے تھے, مجبور تھا. لوگوں کو خوف کیوں ہے, کیا کر لیں گے آپ؟ چلے آپ مثال کے طور پہ ایم ایل اے بن گئے, کیا اس ہوگا؟ دفتر میں صفائی کرنے والا اگر آپ کی سیٹ پہ بیٹھ جائے, پسند آئے گا آپ کو؟ ہمارے ساتھ لگے ہوئے کچھ لگے ہوئے کو چھوڑ دیں, وہ آپ کی طرح انٹرویو لینا شروع کر دے. میرے سروس اسٹیشن پہ ایک لڑکا کام کرتا تھا, آج میرے برابر بیٹھتا ہے, سر گواہ ہے. یہ تو آپ کی اپنی شخصیت ہے نا. ہمارے ملک میں حسد ہے, منافقت ہے, جیلسی ہے, ویر ہے, دشمنی ہے, لوگ دوسرے کو دبا دیتے ہیں, آگے نہیں آنے دیتے. کیا لگتا ہے ایم این اے بن جائیں گے؟ میں بن چکا ہوں. بن چکے ہیں؟ بن چکا ہوں. کس پارٹی سے؟ دیکھیں میں جب خانہ کعبہ گیا حرم شریف, تو میرے دوست تھے میرے ساتھ, حامد مجید, وہ راستے میں نا مجھے ایک بات سمجھاتے گئے, کہتے ہیں وہاں جا کر نا بندے کو رونا آتا ہے. ٹھیک ہے. ہر حال میں رونا آتا ہے, جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے نا, وہ رو پڑتا ہے, وہ اپنی مشکلات دیکھ کر, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. کہتا ہے میں بھی جب پہلی مرتبہ آیا تھا میں رو پڑا تھا, حالانکہ میں بڑا اسٹرانگ تھا. دوسرا اس نے کہا کہ حرم شریف میں جا کر آپ جو مانگیں گے پہلی نظر دیکھ کر آپ کو ملے گا. میں نے کہا رونے والی بات جو ہے نا اس کے میں مجھے تضاد ہے, میں نے بہت مشکلات دیکھی ہیں, مجھے رونا نہیں ہے, اسٹرانگ بندہ ہوں, آج تک نہیں رویا. میں نے کہا وہاں بھی میں نہیں روتا. کہتے لگا لے شرط, میں نے کہا تو 10 لگا لے, مجھے رونا نہیں آئے گا, میں مضبوط بندہ ہوں, کبھی نہیں روں گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا تو کہتا ہے کہ پہلی نظر دیکھوں تو جو مانگوں ملے گا. میں نے کہا میری لائف کے اندر تشنگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یعنی حسرت. ٹھیک ہے. اکثر لوگوں کے من میں کوئی نہ کوئی خواہش ایسی ہوتی ہے کہ فلاں چیز ملنی چاہیے, اور وہ نہیں ملی ہوتی, وہ ساری زندگی پھر اس کے عشق میں اس حسرت میں رہتے ہیں. میں نے کہا میں اگر ماضی میں جھانکوں تو آج تک جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تو میں نے اللہ سے مانگی وہ چیز, میں نے مانگی اور ملی. اسٹرگل بے شک کی, جان جوکھوں میں ڈالی, جلتی آگ میں کود گیا, دھوپ دیکھی, گرمی دیکھی, عداوتیں دیکھی, لیکن وہ چیز پھر میں نے چھین لی. اپنا حق چھینا ایتھے رکھ, میں نے چھین کر حاصل کیا. میں نے کہا آج تک کوئی تشنگی کوئی حسرت میری لائف میں نہیں ہے. اور باقی رہا بات کہ چلیں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ مانگ لوں,
تو اللہ تعالیٰ نے دینے میں کوئی کمی کہیں سے نہیں چھوڑی، نہ اولاد، نہ خاندان، نہ رقبہ، نہ جداد، نہ پیسے، نہ شہرت، نہ فیم. میں نے کہا پورے جہاز میں ہر بندہ مجھے جانتا ہے، لیڈیز بھی کہہ رہی ہیں وہ دیکھو وہ جا رہا ہے شہزاد حکیم فلاں فلاں، ہنس بھی رہی ہیں مسکرا. اگر یہ میرا کوئی نام سن کے کوئی ہنستا ہے مسکراتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی صدقہ جاری ہے کہ اس کی ڈپریشن دور ہوتی ہے، اور وہ مجھے ڈسکس کرتے ہیں لوگ. میں سمجھتا ہوں تو چلو ٹھیک ہے، تکا لگا پہ لوگ خوش ہوتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے، اب ڈسکشن کا موقع مل رہا ہے تو ہنس لو بھائی. میں نے کہا سارے مجھے جانتے ہیں، کمی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں چھوڑی. آپ نے ایک ریڈ کیا تھا، پہلے بات سن لیں میرا جواب. آپ اصل میں جواب تھوڑا سا جو نا میرا جواب ابھی ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے. میں نے کہا ابھی کوئی حسرت ہے نہیں، لیکن میں نے سنا کہ ورنٹ شرنٹ ہو رہے ہیں، اور مجھے لوگ میرے وکیل نے بتایا کہ تجھے پولیٹکس سے آؤٹ کرنے کے لیے، ہلکا 175 سے آؤٹ کرنے کے لیے تیرے خلاف کیس بنا رہے ہیں کہ تو ادھر الجھا رہے، تو ادھر مظفر گڑھ میں آ نہ سکے، تو ٹائم نہ دے سکے لوگوں کو. ابھی دیکھیں میں نے ادھر ہلکے میں پھرنا تھا اور میں ادھر پیشیوں پہ آیا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہت بڑا. میں نے وہاں لوگوں کے کام کرنے تھے، معاملات سننے تھے، لوگوں کو دوائیاں دینی تھی، سیٹ پہ بیٹھنا تھا، اور میں ادھر پھر رہا ہوں اسلام آباد میں. بہت سارے معاملات ہیں. تو یہ سارا کچھ میرے ساتھ دشمن نے کیا ہے کی اس نے دشمنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے. میں نے کہا یار، میں نے کہا اچھا میں ایسی چیز مانگوں گا جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا کہ وہ مجھے ملے گی. کیا بات، یقین نہیں ہے مجھے اس بات پہ. میں مطلب اس چیز سے ڈسہارٹ ہو چکا ہوں. کہتا ہے کیا مانگے گا؟ میں نے کہا بعد میں بتاؤں گا. تو ادھر میں گیا، ادھر کیمرے شیمرے لگے ہوئے تھے، میں نے طواف کیے. تو اسی دوران حرم پاک میں جناب میں نے کیمرہ کھولا اور میں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، میں نے سوچا ہے، سنا ہے کہ تیرے گھر میں جو بندہ آئے پہلی نظر تجھے دیکھے، تیرا گھر دیکھے اور جو مانگے ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایم این اے کی سیٹ مانگتا ہوں. یا باری تعالیٰ مجھے نیشنل اسمبلی جانے کا شوق ہے. وہ الفاظ کہنے تھے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رو پڑا میں. کیونکہ یہ ایم این اے کی سیٹ تھی جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بار مجھے اداروں نے پکڑا، ہر بار مجھے پنشمنٹ ملی، ہر بار پولیس میرے گھر میں بڑھ گئی. اصل میں میرا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، آج تک کسی کی لیلی نہیں چوری کی. چیلنج کرتا ہوں، آج تک کسی کے دانے نہیں چوری کیے. کمال ہے، کوئی کرمنل ہسٹری نہیں ہے. ہر بار مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، یہ نیوڈ زبان کا بہانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ وہ زیادہ گندی آڈیو چلا کے، آڈیو اس کا بھی کم از کم تم کر رہے ہو تو اس کا ویریفیکیشن کر لو، پہلے اس کا فرانزک کرا لو کہ میری ہے کہ نہیں ہے، کوئی ثبوت دو، کوئی بات ہو. ایسے تو نہیں اٹھا لو بندے کو پہلے ہی. تو میں کوئی دنیا جہان سے کوئی زیادہ غلیظ زبان تو استعمال نہیں کرتا. سارا دن مریض میرے پاس ہوتے ہیں، تو بنا چڑھا کے بہانہ بڑھا کے آٹا ملینی لٹ دی کیوں میں، اور مجھے ڈھک دیا جاتا ہے. یا باری تعالیٰ اس کے پیچھے یہ میں نے والی سیٹ ہے. آج میں یہ چھوڑ دوں سارے معاملے میرے سیدھے ہیں، مخالفتیں ختم ہیں. لیکن میں آگے جانا چاہتا ہوں. اب میں کہہ بیٹھا ہوں یا باری تعالیٰ مجھے ایم این اے کی سیٹ دے، اور آپ نے کہا کہ آپ ایم این اے بن جائیں گے. میں حرم پاک میں مانگوں اور مجھے نہ ملے، میرا دل تو نہیں مانتا. جتنا آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے نا کہ میں نے ایم این اے بننا ہے، اور آپ کی ڈائریکشن اسٹریٹ ہے. نہیں، آج ایک اور بات نکل آئی ہے. عبداللہ حمید گل صاحب نے ایک اور بات میرے دماغ میں ڈال دی ہے. کیا چیز؟ میری طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر پوٹینشل ہے، بارود ہے. ایگزیکٹلی یہی کہنے والا تھا میں. انہوں نے کہا کبھی آپ نے خود کو چلتے دیکھا؟ میں نے کہا دیکھا. اپنی رفتار دیکھی؟ میں نے کہا دیکھی. بولنا دیکھا؟ آنکھوں میں جنون اور پاگل پن دیکھا؟ میں نے کہا دیکھا. کہتا ہے یہ چیز آپ کو میرے نزدیک لے کر آئی ہے. میں 2 سال سے چاہ رہا ہوں کہ یہ بندہ میری مٹھی میں ہو، لیکن اب آپ کو حیا آ گیا تو آپ آج آ گئے ہیں سیدھے راستے سے. تو انہوں نے ایک لفظ کہا، انہوں نے کہا جو تبدیلی کا ایک نعرہ لگا تھا کسی زمانے میں اور پبلک چاہ رہی تھی کہ تبدیلی ہو، وہ تبدیلی تو وہ لوگ لا نہیں سکے. تو اب بتاؤ، میری طرف دیکھتے انہوں نے کہا کہ یہ تبدیلی کون لائے گا؟ میں نے کہا جی میں لاؤں گا. آپ لائیں؟ کہنے لگے اگر آپ لا سکتے ہیں تو پھر لے آئیں تبدیلی، اور مجھے آپ سے اچھی امیدیں ہیں. یہ بہت بڑا لفظ ہے، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. بہت بڑی بات. سمجھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے ہر وقت دبایا جاتا ہے، دشمنیاں مخالف. انہوں نے کہا وہ سب چھوڑ دو، اب میں کھڑا ہوں. اب میں نے ہاتھ پکڑ لیا. اب ہر کسی کو سوچنا پڑے گا. ایک کال آئے گی، ختم. کال نہیں، کال جا چکی ہے. اچھا میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے. جی. انصر آفتاب اینٹی فاشزم کے اوپر کام کر رہے ہیں، کافی سارا جو ہے وہ کنٹینٹ رکا ہے. کیا کہیں گے؟ اچھا کام ہے؟ نہیں رکتا ان سے. نہیں رکتا؟ نہیں رک سکتا. کیوں؟ دیکھیں ٹک ٹاک بھری پڑی ہے. اکثر جو فحشہ ویڈیو اگر بنانے آپ والے یہی چیز آپ کرنا شروع کر دیں، روک دیں گے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ روک دیں گے. میں بتاتا ہوں. لوگ چاہتے ہیں آپ. جتنے فحاشی پھیلانے والے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، وہ دبئی بیٹھے ہیں، وہ ادھر کوریا میں بیٹھے ہیں، وہ ادھر یو کے میں بیٹھے ہیں.
آپ کھولیں فیس بک کبھی کبھی کھولیں 2 منٹ میں آپ کو کوئی نہ کوئی فحشہ قسم کی ویڈیو، ایسا ہی ہے. وہاں پر انصر آفتاب کیا کرے گا؟ انصر آفتاب کتنے لوگوں کو روکے گا؟ رلہ والی والے لوگوں کو روک لے گا، شوج آباد والے کسی شہزاد حکیم کو پکڑوا دے گا، وہ کسی ملتان میں بیٹھی ہوئی کسی ماسی جو چاچی ہے جو گالیاں دیتی ہے اس کو پکڑوا دے گا. ان لمیٹڈ لوگ ہیں جو یورپین کنٹریز میں بیٹھے ہیں، جہاز پہ چڑھتے ہیں، ادھر بیٹھ کے گالیاں بھی دیتے ہیں، حکومتوں کو گالیاں دے دیتے ہیں. ان کا کیا کیا جائے؟ کیسے پکڑیں گے؟ اریسٹ نہیں ہوتے بندے. جو بندہ UK چلا گیا، اس نے جا کر اسائلم لے لیا، وہ سٹیٹ گالیاں دے رہا ہے، انصر آفتاب سے کہیں نہ پکڑ لے. آپ نے ایک جوتا لٹکایا ہوا ہے اپنے دواخانہ کے باہر، وہ مودی صاحب کے منہ پہ جوتا مارنا ہے. یہ کیا سین ہے؟ لوگ انٹرٹین دیکھیں، ایک ہوتا ہے اظہار محبت، ایک ہے اظہار نفرت. اس نے للکارا ہماری فوج کو، اس کی اتنی جرت، چائے بنانے والا بندہ. افغانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے بھی تو للکارا ہے. رگڑ دیا جائے گا، سیدھے ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری پاک فوج زندہ باد ہے. پاورفل لوگ ہیں ہم، کمال کرتے ہیں. جو سلوٹ مارے گا عزت کرے گا تو بچے گا، ورنہ مارا جائے گا. سیدھی سی بات ہے. پاک فوج کے آگے کوئی بات نہیں، پاک فوج کے خلاف بھی کوئی بات نہیں. جو بات کرے گا میزائل اس کے گھر. بڑا اچھا جو ہے نا، لازمی ہے بھائی، رہنا نہیں ہے. ہاں جی. کب تک سمجھوتے کریں؟ کب تک سیز فائر کریں؟ کب تک بندوق سے ڈریں؟ ہمارا جو بجٹ ہے وہ تقریباً، میرا جہاں تک نالج ہے، 60-70% جاتا ہے فوج کو. اور ہم خوش ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے. ہمیں سب سے پہلے دفاع چاہیے، سب سے پہلے ڈیفنس چاہیے. دفاع ہے، فوج ہے، ڈیفنس ہے، تو بھائی ہم بیٹھے ہیں. ایسا ہی ہے. آج فوج ہٹ جائے ادھر، یہ بارڈر سے ادھر ادھر ہو جائے، ہم نہیں بچتے. ہمیں تو یہ پہاڑ والے مار دیں گے بھائی. ادھر سے مودی چائے والا آ جائے گا، تو توپیں لے کے کہے گا چل مڈی پاٹے تو نکل. کمال کرتے ہیں. پاک فوج زندہ باد. آخری سوال ہے میرا. نہیں ابھی نہیں، میرا موڈ نہیں ہے. اچھا 100 سوال اور. آپ کا موڈ تو بہت آگے کا ہے. آپ کی لائف میں جب دانیہ شاہ صاحبہ نہیں تھیں، آپ اتنے مشہور نہیں تھے. یہ میں کہتا ہوں. جب سے وہ آپ کی لائف میں آئی ہے نا، آپ نے اسٹنٹ بھی بڑے کھیلے، شہرت بڑی کمائی، پیسہ بڑا کمایا، حکمت سے کما لیا. پھر کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دانیہ شاہ کی وجہ سے ہوا ہے؟ دیکھیں، دانیہ شاہ میری زندگی ہے، میری پہلی اور آخری محبت ہے. اس جیسی نیک لیڈی، پاکیزہ عورت میں نے دنیا میں نہیں دیکھی. اچھا. مجھے اس سے کوئی ایک شکایت بھی نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے. بیوی ہے وہ میری، بالکل ہے، میری زندگی ہے وہ. اس میں سے میرا بیٹا ہے جسے میں دیکھتا ہوں تو دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، سونے سے پہلے دیکھتا ہوں تو نیند آتی ہے. کیا نام ہے؟ ٹن ٹن. دیان شہزاد. اچھا، معذرت کے ساتھ. تو ایک شرارتی سا نام رکھ دیا تھا ٹن ٹن کچھ دن کے لیے، چھیڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہلے گلے کے لیے. وہ ایک الگ بات ہے. اس کا نام دیان شہزاد ہے. اور رہی بات بھائی اس کے آنے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے ہوا ہے تو ہاں، اس کے آنے سے یہ سب کچھ ہوا ہے. ایک عورت جو آتی ہے نا، وہ اپنا نصیب لے کر آتی ہے. کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی میں آتی ہیں، بھوری ہوتی ہیں، طبیعت نہیں ملتی ان کے ساتھ، کہنا نہیں مانتی، تضاد کرتی ہیں، مخالفت کرتی ہیں، دشمنی کرتی ہیں، ویر پالتی ہیں، دعا نہیں کرتی، بد دعا کرتی ہیں اندر ہی اندر. اس میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں. مجھے دیکھتی ہے تو وہ جیتی ہے، مجھے دیکھتی ہے تو اس کا دن یعنی گڈ مارننگ ہوتی ہے، کیونکہ میں اس کو اس لمحے میں ملا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یہ سارا کچھ. شاید اس نے کہیں دعا مانگی ہوگی یا باری تعالیٰ مجھے کوئی مسیحا ملا دے. میں اس کو اس لمحے میں ملا ہوں جب اس کے ساتھ اس کا سایہ ساتھ چھوڑ چکا تھا. یہ بات وہ مانتی ہے، اگر وہ میری بات سن رہی ہے. ایسا ہی ہے. میں نے کبھی اس کو نہیں جتلایا اور نہ کبھی جتلاؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ میں نے کیا، یہ میں نے کوئی اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے نہیں کیا. ٹھیک ہے. واللہ با خدا آپ نے ان کو ایک شیلٹر دیا، سب کچھ دیا. کمال کرتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی جرات ہی نہیں ہے. خاص طور پر جب ایک لیڈی کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہو اور اس کے بارے میں غلط قسم کی رائے قائم کی گئی ہو. لوگ ڈرتے ہیں، لوگ اتنا بڑا سٹیپ نہیں لیتے، اتنے دلیر لوگ نہیں ہوتے کہ وہ اپنی کھال تک اتار کے اس کو دے دیں، اس کی خوشی کے لیے، اس کے چہرے پر سمائل لانے کے لیے، اس کو کمفرٹ کے لیے، کہ اس کو فیل نہ ہو کہ وہ لاوارث ہے. نہیں، وہ وارثوں والی ہے. اور اگر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے اس کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے، تو میں یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں آج جو کچھ ہوں میں اپنی بیوی دانیہ شاہ کی وجہ سے ہوں. پکے رن مرید ہیں آپ، پکے. اس میں رن مرید ہونے والی کوئی بات نہیں ہے.
جو حقائق ہیں وہ نہیں چھپتے ہوتے. اس سے پہلے میں ایک حکیم مشہور تھا. اس کے آنے سے پہلے میرے پاس بہت کچھ تھا. پیسے بھی تھے, زمینیں بھی تھیں, گاڑیاں تھیں, میرے پاس سب کچھ تھا, آج بھی ہے. اس کے آنے سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا, مطلب کوئی کمی نہیں آئی. جو کچھ تھا وہ آج بھی ہے. بڑا ہے, کم نہیں ہوا. بڑا ہے, کم نہیں ہوا. میری عزت میں اضافہ ہوا ہے, میری پہچان میں اضافہ ہوا ہے, بالکل ایسا, میرے معاملات میں اضافہ ہوا ہے. اور اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کے آنے سے کوئی نقصان ہوا ہے تو جی بسم اللہ, مجھے وہ نقصان کبھی. اچھا, ہمیں لگا تھا کہ اس ولیمے کے بعد نا حکیم شہزاد کنگلا ہو جائے گا, ختم, فلم ختم, لنگر خانے بند. آج کیا ڈیٹ ہے؟ آج ہے 21/10/2025 ہے. میں آج کنگلا ہوں, میں خود مانتا ہوں. پیسے ختم. کیسے جائیں گے؟ مال کدھر سے؟ میں ادھر سے باہر نکلوں گا, ادھر سے صرف باہر نکلوں گا. کوئی اکٹھا ہو جائے گا سارا, کوئی نہ کوئی گاڑی والا آیا ہوا ہوگا, آئیں جی کدھر چھوڑنا ہے آپ کو, میرے ساتھ چلیں, میرے گھر چلیں. سر ایک رات تو میرے پاس اسٹے کریں نا کم از کم. اچھا, ہوٹل والا بلا کے لے جائے گا, کھانا بھی کھائیں, ادھر میری پروموشنل ویڈیو بھی بنا دیں. آپ قدم مبارک تو فرمائیں جیسے میں کو پیر ہوں. آل اوور دا ورلڈ جب میں گھر پہنچوں گا پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, بارش ہونا شروع ہو جائے گی. کینسر والے کھڑے ہوں گے ادھر, جو ہے نا وہ بخار والے مریض کھڑے ہوں گے, بانچپن بے اولادی والوں کی لین لگی ہوگی. بس جانے کی دیر ہے, لوگوں کو پتہ چلنا کہ شہزاد حکیم دواخانے پہ آ گیا. ہمیں بھی کوئی پھکی بتا دیں کہ ہمارے پاس بھی اسی طرح پیسہ شیسا, ریل پھیل ہو, عزت ہو, فیم ہو, ہر چیز ہو. بس آخری بتا دیتا ہوں, عمل کریں گے, بتائیں گے, بانٹنا شروع کرتے ہیں. جس دن آپ کے اندر یہ جرت پیدا ہو گئی کہ آپ اپنے تن کا گوشت ماس لوگوں کو کھلا سکتے ہیں, تو اس دن رب کائنات مہربان ہو جائے گا آپ پہ, آنا شروع ہو جائے گا. اتنا آئے گا, عزت آئے گی, نام آئے گا, شہرت ہوگی, پیسہ آئے گا, سوچ ہی نہیں سکتے آپ. دینا شروع کریں, بھائی کو دے دیں, بہن کو دے دیں, بیوی کو دے دیں, اپنے بچے کو پاکٹ منی دے دیں. آپ اپنے باس کو کچھ گفٹ لے کر دیتے ہیں, آپ اپنے گاؤں میں کوئی ٹرانسفارمر لگوا دیں, آپ کسی بیوہ کے گھر کا نل کا ٹھیک کروا دیں, آپ کسی بچے کے کسی غریب گھر کا میٹر بجلی کا لگوا دیں, آپ اپنے علاقے میں کوئی پل بنوا دیں جہاں سے لوگ گزریں تو ان کو فائدہ ہو. قبرستان کی بے حرمتی ہو رہی ہے, وہاں کوئی دیوار ڈلوا دیں, اپنے پیسوں سے ڈلوا دیں, اپنا ایک بیگھہ زمین بیچ دیں. جس دن آپ کے اندر یہ والا ایلیمنٹ جاگ گیا, یہ والا انسان آپ کے اندر آ گیا, ٹھیک ہے, اس دن آنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے, کیونکہ جب آپ اس دنیا میں آئے تھے نا, آپ کے جسم پہ یہ والا سوٹ نہیں تھا, بالکل ہے, یہ جوتا بھی نہیں تھا, یہ والی ڈگریاں بھی نہیں تھیں. آپ اکیلے تنہا آئے تھے نا, کچھ نہیں تھا آپ کے ہاتھ میں. اور جب جائیں گے تب بھی تو کچھ نہیں ہوگا. جس دن یہ کھوپڑیا میں یہ بات آ گئی نا کہ یہ دنیا ایک فانی دنیا ہے, مڈی آنی ہے, مڈی چلی جانی ہے, مٹی ہو جانی ہے ہر چیز, تو پھر جوڑن دا تماشا کیڑا, ڈرامے بازیاں کیڑیاں, تسی لٹ مچائی ہوئی ہے, چوریاں کری جاندے ہو, ڈکیٹیاں ماری جاندے ہو, دوسرے دا حق کھائی جاندے ہو, یتیم دی مڈی تلے رکھی جاندے ہو, رشوت لئی جاندے ہو. مرو کہدے واسطے؟ اس زنانی واسطے لئی جاندے ہو جڑی تہاڈی عزت نہیں کردی. تسی باہر جاندے ہو, انہیں یار رکھا ہوا ہے اس واسطے, اس پتر واسطے جڑا سوچدا ہے ابا مرسی جلدی ابا مر جاوے, کوئی پیر مینوں تویت دے کہ ابا مر جاوے, ابا مرسی 2 مربے زمین وراثت وچ آسی. اس پتر واسطے تو جوڑی جانا ہے. کہدے واسطے؟ تنخواہ تیری 40,000 ہے, مڈی تو بنائیے جناب 7 مربے زمین لے لئیے, وہ بھی دوجے ضلع دے وچ لکا کے. تو 5 فلیٹ بنائے ہوئے نے, کتھوں بنائے نے؟ یہ ٹک وٹ کر کے بنائے نے. اچھا جدوں تینوں ہو جاندہ ہے جگر دا کینسر, تو پیو نے جناب ہسپتال دے وچ, اوتھے کینسر ہسپتال دے وچ تینوں ٹوٹیاں ٹپیاں پیاں ہوندیاں نے, تلو بھی ٹوٹیاں تے اتوں بھی ٹوٹیاں. تیرے پیسے تے تینوں نہیں بچاندے. صحیح کہہ رہے ہو, نال کفن لے کے جا رہے ہیں. تو جس دن آپ کے اندر یہ والی سوچ آ گئی, آیا تھا خالی تھا, جاؤں گا تو خالی جاؤں گا, اس دن رب کائنات, یہ 2 میری بات سنیں نا, مہربان اللہ تعالیٰ ہوتا ہے تو آتا ہے نا, یہ بات مانتے ہیں؟ پکی بات ہے. یہ اس کی مہربانی کے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ رسی ڈھیلی دیتا ہے, بالکل کر لے, کرائم کر لے, تو جرم کر لے, تو بدماشی کر لے, رسی ڈھیلی دیتا ہے. توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے, کر لے توبہ, آج کر, کل کر, پرسوں کر,
موقع ملتا ہے، لیکن آپ میں وہ والی شکتی نہیں جاگتی. آپ توکل کرنا شروع کر دیں، رزق آنا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. حکیم صاحب اگلا اسٹنٹ کون سا کھیلیں گے؟ میں جو کھیلتا ہوں میں بتاتا نہیں ہوں، کھیلنے کے بعد، جنگ جیتنے کے بعد ساری دنیا کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے. پکے میں اپنے گولز کسی کو نہیں بتاتا، میں کیا کرنے والا ہوں، میرا دایاں ہاتھ کیا کرنے والا ہے میرے بائیں کو پتہ نہیں ہوتا. میرے اندر ہر وقت جنگ چل رہی ہوتی ہے، میرے مائنڈ میں، میرے ذہن میں، میرے دماغ میں پلانس چل رہے ہوتے ہیں، اور میں جب اٹیک کرتا ہوں، جنگ جیت جاتا ہوں، پھر بتاتا ہوتا ہوں. میں آپ کو کبھی نہیں بتا سکتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں. آپ کا ہمسایہ اگر آپ سے پوچھے نا کیا کر رہے ہو، اس کو بتاؤ میں لندن جا رہا ہوں. لمبی چھوڑ دیں، ہاں کل کو ہم اسی کے سامنے پھر رہے ہوں گے آگے. امریکہ جا رہا ہوں. اپنا گول مت بتاؤ، گول کر دو اس کو، یہ تمہاری جیت ہوگی. میں تحریک نوجوان پاکستان جوائن کر رہا تھا، میرے سگے بھائی کو پتہ نہیں تھا، اچھا میرے پی اے کو پتہ نہیں تھا. کچھ جلسہ ملسہ کریں گے جا کے؟ ابھی جلسے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ویسے پوری ورلڈ کو پتہ ہے کہ میں نے پارٹی جوائن کر لی ہے، اور جلسہ ہوگا کوئی. یہ جو جلسہ ہوگا یہ دنیا کا بہت بڑا جلسہ ہوگا. جس دن عبداللہ حمید گل صاحب مجھے وقت دے رہے ہیں، پورا جنوبی پنجاب میرے پاس ہوگا وہاں پر. اور یہ ایک نظریاتی پارٹی ہے، امن والی پارٹی ہے. کوئی دیکھا ہے اس میں انتشار کبھی؟ انہوں نے کبھی کوئی بندے چوک پہ اکٹھے کیے ہوں، کبھی مارا ماری ہوئی ہو، کبھی انہوں نے کہا ہو کہ جلاؤ گھیراؤ کر دو، ٹرین کو آگ لگا دو، ملک کو آگ لگا دو؟ نو. عبداللہ حمید گل صاحب امن والے آدمی ہیں. ایسا ہی ہے. یہی باتیں دیکھ کر تو میں ادھر کھنچ آیا ہوں، ورنہ میں کسی کو قبول نہ کروں. اتنے سالوں سے رگڑے کھا رہا تھا، میں کسی کو تو قبول کر لیتا، میں نے کسی کو قبول کیوں نہیں کیا؟ ایک لیڈر کسی کو قبول نہیں کرتا ہوتا، اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. وہ دوسرے کا بیگ کیسے اٹھائے، دوسرے کا جوتا کیسے صاف کرے؟ دل مانے گا تو اس کی خدمت کریں گے نا، روح میں پیار آئے گا، بندہ سمجھ آئے گا. ایک ہوتی ہے زبردستی کی خوشامد کروا لینا، وہ تو ایک الگ بات ہے، گن پوائنٹ پہ آپ کسی سے بھی کچھ کروا سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ بندہ پر لا آپ کی محبت میں گرفتار ہو، وہ الگ بات ہے. اگر آپ نون لیگ سے ایم این اے کی ٹکٹ مانگتے آپ کو مل جاتی؟ زور لگاتا تو شاید مل جاتی. میں نے وہاں پہ کافی سارے لوگوں سے بات بھی کی، انہوں نے کہا جناب حکیم صاحب کو کوئی پارٹی رکھنا ہی نہیں چاہتی. میں نے پوچھا ریزن کیوں نہیں رکھنا چاہتی؟ انہوں نے کہا ان کی جو وے آف ٹاکنگ ہے نا یہ بڑی. میں کتنی دیر سے بول رہا ہوں، اب بھی یہاں پر ہو گیا ہے 40. کوئی غلط لفظ استعمال کیا ہے؟ کسی کو کوئی اعتراض ہے میرے اوپر؟ ہمیں تو نہیں. میں صرف بدنام ہوں. کیا میرا وے آف ٹاکنگ بالکل ٹھیک ہے، پازیٹیو ہے. اور باقی جو کچھ عرصہ پہلے میں ہلا گلا کے لیے ہمارے ادھر پنڈ میں پنجاب میں لوگ پرسنل میٹنگز میں، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر کر جاتے ہیں، مطلب اس کو وقتی بولتے ہیں ہم، گپ شپ، بالکل وقتی، ٹھیک ہے، چار لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کو جو ہے طبیعت صاف کر دینا، سیٹ کر دینا، اس کو چھوٹی موٹی گالی گلوچ کر دینا، وہ ایک روٹین ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی نیوڈ بات کر رہا ہوں. ابھی کوئی کی ہے؟ ایک تو کی تھی آپ نے. کون سی؟ پنجاب کالج والی، چاچا سریکی کے سامنے. ہاں، آپ نے اس کی سزا بھی تو بھگتی تھی، وہ چھوار ویلی تھی. تبھی وہ اس بار وہ بھی ہماری پرسنل گفتگو تھی جو وائرل ہو گئی، اس کے لیے میں نے اسٹیٹ سے معافی مانگ لی تھی. وہ پرچہ آپ کو کھا گیا ہے نا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا. پڑا آپ کو؟ نو پرابلم. آپ کی پوری فیملی؟ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اگر وہ پرچہ میرے خلاف نہ ہوتا تو آج میں ایف آئی اے کا واقف ہی نہ ہوتا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ دفتر کہاں ہے. کوئی ڈی جی ایف آئی اے بھی ہوتا ہے، مجھے کیا پتا تھا. اس میں کوئی ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، مسٹر غفار صاحب بہت پیار کرنے والے انسان ہیں. مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ کوئی ایف آئی اے کا وکیل بھی کوئی الگ سے ہوتا ہے، کوئی اس نام کا کوئی ادارہ بھی ہوتا ہے. تو وہ نالج میں اضافے کے لیے ضروری تھا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا.